ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین کرام اور حاضرین انجمن، حضرات حکمین، آج کی اس مبارک انجمن میں میری تقریر کا موضوع اسلامی معاشرے پر مغربیت کی الغار ہے۔ حضرات، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اس دنیا کے رنگ و بو میں ہمیشہ ہی سے حق و باطل کی کشمکش اور ٹکر رہی ہے۔ کوئی دور اس سے خالی نہیں ہے۔ کبھی ارتداد کی ہوا چلی، کبھی شیعیت کا طوفان آیا، کبھی صلیبی جنگوں کے تھپیڑے آئے، کبھی تاتاری حملوں نے قصر اسلامی کی بنیادوں کو ہلانا چاہا، کبھی اسود عنسی نے سر ابھارا تو کبھی مسیلمہ کذاب نے۔ لیکن حاضرین کرام، یہ امر بھی نصف النہار کی طرح آیا ہے کہ جب بھی باطل سامنے آیا تو حق نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کی ہیں۔ چنانچہ نمرود نے سر اٹھایا تو ابراہیم پیدا ہوئے، فرعون نے جنم لیا تو موسیٰ نمودار ہوئے۔ لیکن آج پوری دنیا ایک ایسے مغربی طوفان کے فتنے میں مبتلا ہے جو ماضی کے تمام تر شرور و فتن سے بدرجہ اولا خطرناک ہے۔ فہی ردۃ ولا ابا بکر لہا، یہ ایک ایسا ارتداد ہے جس کی سرکوبی کے لیے کوئی ابو بکر نظر نہیں آتا۔ اسلامی تاریخ نے بارہا مختلف شکلوں میں ارتداد کا سامنا کیا، مگر وہ ارتداد جزوی ارتداد تھا۔ اس لیے علماء کرام، داعیان اسلام اور اسلامی محاسن و مذاقہ کا ذکر کرنے والے قلمکاران میدان ہی میں سربستہ ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج جس ارتداد نے سارے عالم اسلام کو اپنے دائرے میں سمیٹ لیا ہے، یہ وہ ارتداد ہے جو کہ سابقہ تمام ارتدادوں سے پھیلنے میں اور سختی میں بڑھ کر ہے، جس سے کوئی ملک نہیں بچا بلکہ کوئی خاندان نہیں بچا۔ یہ ارتداد ہے مغرب پرستی کا جو خرمن اسلام پر کوہ آتش فشاں بن کر ٹوٹا ہے، جس نے دور حاضر کے اندر ہندوستان میں اسلامی تہذیب، ثقافت کو اور اسلامی معاشرے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش میں ہے اور برق آسمانی کی طرح گلشن اسلام کو تاخت و تاراج کر دینا چاہتا ہے۔ یہ ان یہودیوں کی ایجاد ہے جنہوں نے دین کی بنیادوں کا انکار کیا، غیب کا انکار کیا، وحی کا انکار کیا، آسمانی شریعتوں کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا، اور یہاں تک کہ ہندوستان کے نام نہاد رجال کو خرید کر نبوت کا دعویٰ کروایا، خدائی کا دعویٰ کروایا، غلط عقائد کا دعویٰ کروایا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت کو چھوڑ کر تمام فرقے اور سوسائٹیاں انہی کی ایجاد ہے۔ اور تاریخ کے مطالعے سے یہ بات بھی کھل کر آ جاتی ہے کہ آج بڑھتی ہوئی بدعات کی فراوانی بھی انہی کے نظریات و عقائد سے ماخوذ ہے۔ میرے غیور دوستو اور اسلام کی ڈوبتی ہوئی دنیا کے کھیون ہاروں، اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے معصوم مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے مختلف آلات غیر شرعی ایجاد کیے، وہ ریڈیو ہو یا ٹی وی، سنیما ہو یا میوزک، وی سی آر ہو یا فلمی گانے، قتل و غارت گری ہو یا زناکاری، بے پردگی، سود خوری ہو یا جوا اور سٹے بازی، غرض اس طرح کی سبھی فحشکاریوں کو عام فہم کر دیا ہے۔ آج قوم ملت کا نوجوان گویاں اور ایکٹر بننے کے لیے بے چین ہے۔ اسی مغرب پرستی نے ہماری بہنوں کے سر سے دوپٹہ اور چہرے سے شرم و حیا نوچ لی ہے، اور وہ عورت جو گھر کی زینت اور عفت و عصمت کی پیکر تھی آج بازاروں کے اندر ایڈورٹائز کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کے وہ بچے جو اپنے والدین کو والد اور والدہ کہہ کر پکارتے تھے آج ممی اور ڈیڈی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بھائی ہو یا بہن، ماں ہو یا باپ، محرم ہو یا غیر محرم، سب کے لیے آئی لو یو فخر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کی کوئی تمیز نہیں، کسی کا کوئی ادب نہیں۔ افسوس تو یہ ہے کہ مسلمان
انسان یورپ کی تقلید میں بے ٹکٹ ہی بھاگ رہا ہے، یورپ سے ایجاد ہونے والی ہر برائی کو آسمانی تحفہ سمجھ کر قبول کر رہا ہے۔ دور حاضر کے نام نہاد مسلمان اپنی بہو بیٹیوں کو باقاعدہ رقص کی تعلیم دلاتے ہیں اور اپنے بے ضمیر مہمانوں کے سامنے اپنی بیویوں کو ڈانس کرنے کا حکم دیتے ہیں اور بڑے فخر سے کہلواتے ہیں کہ آپ کی بیٹی نے کتنی ترقی کر لی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، معاشرہ تباہ ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، نسل گمراہ ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ اور اس کا رسول خفا و ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن سوال کرنے پر جواب بڑے فخر سے ملتا ہے کہ رقص و سرور ہمارا آئیڈیل ہے، جبکہ ہمارا آئیڈیل وہ ہونا چاہیے تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ میرے دوستو، اب اسلام کی شکل و صورت کو بعینی ہی باقی رکھنے کے لیے ہمارے اوپر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنے دن و رات کے تمام مشوروں اور محاسبوں کا اولین مقصد بڑھتی ہوئی بدکاری، فحاشی اور بددینی کے خاتمے کو بنائیں اور اسلامی معاشرے کو مغرب کی دی ہوئی لعنت سے بچائیں اور اپنے معاشرے میں اسلامی تہذیب و ثقافت کو قائم کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حکم کی فرمانروائی اور اس کے رسول کے طریقوں پر عمل پیہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔